صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ گرین لیو ہرب چینل سے آپ کا ڈاکٹر محمد شریف حاضر خدمت ہے۔ کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے طویل مدت تک آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، کچھ مجبوری تھی، کچھ نجی مصروفیات تھی، ویڈیو نہیں بنا سکا۔ انشاءاللہ اب آپ کو روزانہ انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے سے ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی۔ آج جو میں ریمیڈی لے کر آیا ہوں وہ ہے ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی کی دوائی ہے۔ عرف عام میں جو ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں، بار بار غصہ لگنا، چڑچڑا پن ہونا، کسی کی بات اچھی نہ لگنا، دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق نہ قائم رکھنا، تنہا ہو جانا، کام میں دل نہ لگنا اور بالکل اکیلے ہو جانا، کسی سے بات چیت نہ کرنا، کام میں دل نہیں لگتا، اپنے جو یا طلبہ ہیں ان کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کسی چیز کا شوق نہیں ہوتا، تو میڈیکل ٹرم میں اس کو ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس یہ کہتے ہیں۔ میں چونکہ عام عوام کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ عام وہ زبان استعمال کی جائے جو عام آدمی جو ہے وہ سمجھ سکے۔ عام طور پر بلا وجہ بار بار غصہ لگنا، کسی کی بات اچھی نہ لگنا، تنہائی پسند رہنا، یا ہر وقت جو ہے وہ خیالات جو ہے چلتے رہتے ہیں دماغ میں، چھوٹی چھوٹی بات کو جو ہے نا وہ آدمی اس سے سٹریس لیتا ہے اور اس کو جو ہے نا کافی جو ہے دماغ کے اندر اس کو جو ہے نا وہ چلاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، پینک اٹیکس ہوتے ہیں، جسم میں درد ہوتا ہے، دماغ میں، سر میں درد ہوتا ہے، کبھی آدھا سر درد ہوتا ہے، کبھی دونوں سر میں دونوں سائڈوں میں درد ہوتا ہے، اور کبھی موشن لگ جاتے ہیں، کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی، نیند کی کمی ہو جاتی ہے یا بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں، ان سب کا جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں جو دماغ کے سیل ہوتے ہیں، میڈیکل زبان میں جن کو ہم کہا کرتے ہیں، جو سیلز ہوتے ہیں دماغ میں، وہ سیلز جو ہیں ان کو نیورونز کہتے ہیں۔ ان نیورونز کے اندر جو ہے وہ نیورو کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب آزاد سمجھتے ہیں جو نیورو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ان نیورو کیمیکلز کو نیورو ٹرانسمیٹر بھی کہتے ہیں۔ وہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو ان کی کمی بیشی کی وجہ سے یہ چڑچڑاپن، بے چینی، سٹریس، انگزائٹی ڈس آرڈر وغیرہ یہ چیزیں بیماریاں ہوتی ہیں۔ ان کے اندر نیورو ٹرانسمیٹر کے اندر کیا کیا ہے، انڈورفنس ہوتے ہیں۔ انڈورفنس جو ہے ان کی وجہ سے ایک طرح کا ہارمون ہے، انڈورفنس ہوتے ہیں، ڈوپامین ہوتے ہیں، سیروٹونین ہوتے ہیں، آکسیٹوسن ہوتا ہے، اور گروتھ ہارمون ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے گابا ایک ہارمون ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہارمونز جو ہوتے ہیں یہ قدرتی طور پر ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی کچھ مقدار جو ہے وہ ہمارے دماغ میں نیورونز کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور کچھ مقدار جو ہے ہمارے گٹ کے اندر ہمارے معدے میں، آنتڑیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سٹریس لینا شروع کرتے ہیں تو ان کی کمی بیشی سے سٹریس ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے۔ پھر جب ہم اس بیماری کا علاج جو ہے وہ ایسی ادویات سے کرتے ہیں جن ادویات کے اندر سکون ہوتا ہے، مسکن ادویات، سکون آور ادویات، جس کو سیڈیشن دینے والی دوائیاں کہتے ہیں، یا اینٹی ڈپریسنٹ جتنی بھی میڈیسن ہیں یہ سب سکون آور ہوتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کی باڈی کو، جسم کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ جسم کے اندر جتنے بھی ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، انڈوکرائن ہارمون ہمارے جسم میں ہوتے ہیں، یہ ہارمون جب
ان کی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ان کی کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جب ایلوپیتھک کی وہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں جو ان ہارمون کو انہیں باہر سے، جیسے گولیاں کھا لی ڈوپامین کی یا سیروٹونین لیول بڑھانے کی گولیاں باہر سے کھا لی، تو جسم کے وہ سیلز جو یہ قدرتی طور پر پیدا کرتے ہیں تو وہ اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں. جس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے پینکریاز ایک غدود ہے، لبلبا اسے کہتے ہیں. جب پینکریاز جو ہے وہ پینکریاٹک جوس جو ہے، انسولین جو ہے وہ پیدا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو انسولین لگاتے ہیں. جب پیشنٹ کو انسولین لگتا ہے تو پینکریاز لبلبا جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو جسم میں انسولین باہر سے مل رہا ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ لبلبا جو ہے وہ سو جاتا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو کچھ اس طرح کی مثالیں ہیں. تو اب پہلے تو میں آپ کو اس نسخے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نسخہ کیا ہے، اس کو بنانا کیسے ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. کچھ اس کے اندر پھر آپ کو کچھ دوسری ٹپس بھی بتاؤں گا جو آپ کے ڈپریشن کو سولو کرنے میں آسانی پیدا کرے گی یا مددگار ہوگی. تو ویورس کاغذ قلم پکڑ لیں اور میں جو نسخہ بتا رہا ہوں غور سے اس کو لکھ لیں، سن لیں. 4 چیزیں لینی ہیں آپ نے، 5 چیزیں آپ نے لینی ہیں اور آسان، ہر جگہ ملنے والی، ہر جگہ دستیاب ہونے والی چیزیں ہیں. ان میں سب سے پہلے جو ہے میں تعارف کرواؤں گا زعفران کا. یہ زعفران ہے، اس کو انگلش میں سیفرون بولتے ہیں، اردو میں زعفران کہتے ہیں اور ہندی زبان میں اس کو کیسر بھی کہتے ہیں. تو یہ زعفران ہے، یہ لینا ہے ہم نے 5 گرام. اس کی مقدار جو ہے وہ ہم نے لینی ہے 5 گرام. اور دوسرا جو آئٹم ہے وہ ہمارا ہے سونف. یہ پنساری کی دکان سے مل جائیں گے، تازے اچھے والے لے لیں اور اس کو صاف ستھرا کر لیں. صاف ستھرا کرنے کے بعد اس کی مقدار جو ہے وہ ہے 25 گرام. 25 گرام لے لیں. اور یہ بادام ہے، یہ بھی آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، اچھی دکان سے اچھے والے لے لیں، میٹھے والے ہوں، کڑوے اس میں شامل نہ ہوں. تو یہ بادام جو ہے یہ بھی آپ 25 گرام لے لیں. اور تیسرا جو ہمارا آئٹم ہے وہ ہے خشخاش. خشخاش آپ کو پنساری کے پاس بھی ملے گی، ہر جنرل اسٹور پر بھی ملے گی. اس خشخاش کو لے لیں اور اس کے اندر مٹی ہوتی ہے، اس کو آپ نے پہلے پانی سے اچھی طریقے سے دھو لینا ہے. دھو لینے کے بعد اس کو خشک کر لینا ہے. خشک کرنے کے بعد پھر آپ نے وہ صاف ستھری 25 گرام لینی ہے. اور 5ویں جو چیز ہے وہ آپ نے لینی ہے مصری. یہ مصری کہلاتی ہے، یہ بھی آپ کو پنساری کے پاس بھی اور عموماً جنرل اسٹور پر مل جاتی ہے. یہ آپ نے لینی ہے 25 گرام. یہ 5 آئٹم آپ جو ہے لکھ لیں: زعفران، سونف، زعفران 5 گرام، سونف 25 گرام، بادام 25 گرام، خشخاش 25 گرام اور مصری 25 گرام. اب ان کو لینے کے بعد آپ نے مکسر کے اندر، بلینڈر کے اندر یا جو مسالہ پیسنے کی مشین ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے آپ نے سونف کو اور زعفران کو پیسنا ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بادام کے اندر تیل ہوتا ہے اور خشخاش کے اندر بھی نمی ہوتی ہے، تیل ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی نمی ہوتی ہے. تو اس سے سارا اگر آپ جب مکس کر کے وہ پیسیں گے تو جو ہمارا زعفران ہے یہ صحیح طریقے سے پیسے گا نہیں. زعفران ایک پھول ہوتا ہے، پھول کے اندر اسٹگما ہوتا ہے، وہ اسٹگما ہے، تو یہ صحیح طریقے سے پیسے گا نہیں. تو سونف کو اور زعفران کو پہلے ملا کر کے آپ پیس لیں، اس کے بعد باقی چیزیں ملا کر پیس کر کے اس کو مکس کر کے کسی ہوا بند ڈبے میں آپ اس کو محفوظ کر لیں. ابھی آپ کی دوا جو ہے وہ تیار ہو گئی. اب اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 چمچ صبح نہار منہ گرم دودھ کے ساتھ، یعنی نیم گرم دودھ، اتنا زیادہ گرم بھی نہ ہو کہ منہ جلنے لگے اور ٹھنڈا بھی نہ ہو، جسے نیم گرم کہتے ہیں، اس دودھ کے ساتھ آپ نے صبح نہار منہ لینا ہے. اس کے 2 گھنٹے یا گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے. اسی طریقے سے رات کو جو ہے خالی پیٹ نہیں لینا. رات کو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے بعد جب کھانا ہضم ہو جائے تو گرم دودھ کے ساتھ 2 چمچے لینے ہیں. 2 چمچے صبح نہار منہ
اور 2 چمچے رات کو کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ یہ آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ ادویات استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں پرہیز ہے وہ پرہیز یہ ہے کہ تلی ہوئی اور کھٹی چیزیں ان کا استعمال بند کر دیں. سبزیاں اور فروٹ ان کا استعمال زیادہ کریں. اور صبح رات کو جلدی سوئیں, صبح جلدی اٹھیں. اور صبح جب آپ جلدی اٹھتے ہیں تو اس وقت صبح کی جو کرنیں ہوتی ہیں ان کرنوں میں آپ نے دھوپ میں آپ نے کم از کم 20 سے 40 منٹ تک بیٹھنا ہے. 40 منٹ بیٹھیں تو بہت اچھا ہے. اگر 40 منٹ نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم 20 منٹ آپ صبح کی دھوپ میں بیٹھیں. اس کی